یہ پیسیفک ایشیا کا جو ایریا ہے، ساؤتھ ایشیا کا، اس کے اندر سڈن ہارٹ اٹیکس بہت کامن ہے، اس لیے کہ ہمارا جو فوڈ پیٹرن ہے وہ زیادہ تر ایسا ہے کہ ہم اپنے دل کا خیال نہیں بہت زیادہ رکھتے. کسی انسان، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 30 سال کا جوان مرد اچانک سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. صحت مند لوگ کہتے ہیں کتنا صحت مند تھا، بالکل جو تھا وہ پراپر فزیک کے ساتھ تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی اس کی میڈیکل ہسٹری ہارٹ پرابلم کی نہیں تھی، کوئی اس کی فیملی میں ہارٹ ایشو نہیں ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کوئی کریڈٹ اپنا نہیں. اللہ جس وقت چاہے جس کے اوپر سے اپنا دھیان ہٹائے اور اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کس نفس کو اللہ نے موت دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رب کے اندر، رب کی ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ انسرکل کیا ہے. اب ہم اس سے پہلے کہ ہم مزید رب کے اوپر بات کریں، یہ بتائیں کہ اگر میں ایک لفظ بولوں تو کیا اس کا ریلیشن شپ کسی کے ساتھ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ میں بولوں انٹیلیجنٹ، ضروری تو نہیں اس کا ریلیشن شپ کسی کے ساتھ بنے. اگر میں کہوں ٹیچر، کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بنے گا؟ ٹیچر کس کا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں باس، کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بنے گا؟ امپلائی. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں جس کے ساتھ ریلیشن شپ ضروری ہوتا ہے. اگر میں کہوں پیرنٹس تو ریلیشن شپ بنے گا؟ ظاہری بات ہے. اس کے بعد ان کی اولاد کوئی نہ کوئی. کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جن کے ساتھ ریلیشن شپ کنفرم آتا ہے. کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جس کے ساتھ ریلیشن شپ ضروری نہیں ہوتا. آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے بعض نام اسکالرس کہتے ہیں ایسے ہیں جو صرف اللہ کا ایک نارمل ڈسکرپشن ہے، اور بعض نام ایسے ہیں جس میں اللہ کا بندے سے 1-to-1 ریلیشن شپ بنتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں اللہ کا ایک ڈسکرپشن ہے، اللہ العلیم ہے، نالجیبل ہے، اس کا کوئی ریلیشن شپ بنتا ہے؟ اس کا ریلیشن شپ نہیں بنتا. اگر میں کہوں اللہ رب ہے، اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے؟ یعنی اللہ کس کا رب ہے، اس کا یہ ریلیشن شپ بنتا ہے. اللہ کسی کا رب ہے جبھی اللہ جو ہے وہ السید ہے، کمپلیٹ اتھارٹی والا ہے، جبھی اللہ گرو کرنے والا ہے، جبھی اللہ نعمت دینے والا ہے، جبھی اللہ کی اونرشپ ہے، جبھی اللہ تربیت کرنے والا ہے. تو یہ اللہ کا جو نام ہے، اللہ کے کئی نام ہیں، سب نام جو ہیں وہ ریلیشن شپ کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہیں. کچھ نام ریلیشن شپ کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں، کچھ بغیر ریلیشن شپ کے آتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں اللہ رب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب ڈیفینیٹلی اللہ بندے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں ہے. اللہ، جب آپ کہتے ہیں اللہ رب ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے سورہ فاتحہ میں پہلی آیت سے اپنے بندے کے ساتھ اپنا ایک تعلق جو ہے وہ کریٹ کر لیا. اللہ کریٹر ہے اور ہم کون ہیں؟ کریشن. اللہ خالق ہے اور ہم کون ہیں؟ مخلوق. اللہ کا اور ہمارا ریلیشن شپ آ گیا. اللہ دینے والا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم لینے والے ہیں، ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں. اتنا پیارا قرآن کا فریز آتا ہے جس کو کوشش کر کے یاد کریں اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے انت الغنی ونحن الفقراء. آپ دیکھیں اکثر جب قاری حضرات جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بہت ایمفسس کر رہے ہوتے ہیں. یہ عاجزی کا اظہار ہے. انت الغنی، اللہ آپ غنی ہیں، اللہ آپ فری آف نیڈ ہیں. ونحن الفقراء، اور ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں، ہم محتاج ہیں. ہم ہر لمحہ آپ کی رحمت کے اور آپ کی طرف سے مغفرت کے محتاج ہیں. تو اس جملے کو یاد کریں اور اپنے ساتھ اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کو یہ ریلیشن شپ آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. اللہ سکھانے والا ہے اور ہم کون ہیں؟ سیکھنے والے. اللہ نے قرآن بھیجا ہمیں سکھانے کے لیے تاکہ ہم اس کو سیکھیں اور اپنے عمل کو ٹھیک کریں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکنڈ پوزیشن پر رکھا ہوا ہے، ریلیشن شپ میں ہمیں جو ہے وہ اٹیچ رکھا ہوا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جب بندہ رب کہے تو اپنے آپ کو نہ بھولے. جب اللہ رب ہے تو میں کون ہوں عربی زبان میں؟ رب کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے؟ چلیں یہ بتائیں. انگریزی میں رب کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیں. رب کا ترجمہ اردو میں رب ہی کرتا ہے. اگر آپ قرآن میں دیکھیں رب کا ترجمہ اردو میں رب ہی کیا جاتا ہے. انگریزی میں
ہاں پرانی انگریزی میں لارڈ کیا جاتا تھا، لیکن ابھی آپ کو بتایا لارڈ کا لفظ آپ کو یا کسی نان مسلم کو کنفیوز کر سکتا ہے، اس لیے کہ آج بھی اگر آپ امریکہ کے اندر ریڈیو پروگرام سنیں تو اس میں وہ جیزس کو لارڈ کہہ کر ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو لارڈ کا لفظ پرانی انگریزی میں استعمال ہوتا ہے. جو آج کل کے بچے ہیں لارڈ کے لفظ سے ان کے ذہن میں کیا آتا ہے بچوں؟ لارڈ آف دا رنگز آتا ہے. نہیں آتا؟ لارڈ آف دا رنگز آتا ہے. لارڈ کے لفظ سے بچوں کے ذہن میں تو یہ چیز آتی ہے. آج کل کے زبان میں اگر آپ اس کو کہیں اور اپروپریٹ لگتا ہے بہت زیادہ رب کے ساتھ انگریزی کے اندر، وہ ماسٹر کا لفظ ہے. ماسٹر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سلیو. اور سلیو کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبد. اب آپ کو پتا چلا رب کا ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے؟ عبد کے ساتھ ہے. اللہ رب ہے تو میں کون ہوں؟ میں عبد ہوں، میں اللہ کی غلام ہوں. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی سمری ایک جملے میں بتا دی ہے. آپ کو امام حسن البصری کا کوٹیشن یاد ہے؟ امام حسن البصری نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 360 کتابیں نازل کی، ان سب کو سمرائز کیا 3 میں، جو کہ تورات، زبور اور انجیل ہے. ان 3 کو سمرائز کیا قرآن میں. قرآن کو سمرائز کیا المفصل میں، سورہ حجرات سے سورہ ناس تک. اس المفصل کو سمرائز کیا سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کو سمرائز کیا آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کی سمری ایک جملے میں آ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے. آپ اللہ کو رب کے مقام پر مان لیں اور آپ خود کو عبد کے مقام پر لے آئیں، چیزیں آٹومیٹیکلی فٹ بیٹھ جائیں گی. جس انسان نے اللہ کو رب اور اپنے آپ کو غلام مان لیا، اب وہ قرآن کی تعلیمات ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. جب تک ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن پر نہیں لائیں گے، ہم قرآن کے اندر ڈاؤٹس کر سکتے ہیں، ہم قرآن کے اندر سے کوئی نیا میننگ نکال سکتے ہیں، ہم قرآن کے اندر جا کر گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو عبد کی پوزیشن پر نہ رکھیں. یہ جو عبد کا لفظ ہے، یہ جو رب کا لفظ ہے، یہ عربی زبان میں اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. جیسے رب المال کہا جاتا ہے. رب المال کون ہوگا؟ مال کا مالک. جب آپ اللہ کے علاوہ باقی انسانوں کے لیے یا کسی چیز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس وقت اس میں یہ 5 مفہوم نہیں آتے جو میں نے آپ کو بتائے. اللہ کے لیے جب رب کی ٹرمینالوجی آئے گی تب اس میں مالک، سید، منعم، مربی اور قیوم کے میننگز آئیں گے. یاد رکھیں یہ بات، ورنہ رب کا لفظ عربی زبان میں کسی بھی مالک کے لیے، کسی بھی اتھارٹی رکھنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. رب المال کے لیے کہا جاتا ہے مال کا مالک. رب السیارہ گاڑی کا یا کسی کنوینس کا یا کسی سواری کا مالک. رب البیت گھر کا مالک. تو ایک جنرل ٹرم ہے رب کی جو استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہمارا الٹیمیٹ آنر ہے. اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، آپ 2 الفاظ اللہ کے نام دیکھتے ہیں، ایک آتا ہے الخالق، سنیں کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے الباری. باری کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بنانے والا. الباری کون ہے؟ وہ جس نے کسی چیز، آپ کچھ بھی نہیں تھا اس سے آپ کو بنا دیا. مثال کے طور پر آپ کی ایک کریشن ہے، چلیں آپ نے یہ پینٹنگ بنائی. آپ یہ پینٹنگ بنائیں گے تو آپ کے پاس را مٹیریل تھا تو آپ نے پینٹنگ بنائی نا. آپ کے پاس پینٹ تھا، آپ کے پاس کینوس تھا، آپ کے پاس برشز تھے، آپ کے پاس سٹینڈ تھا. را مٹیریل تھا تو آپ نے پینٹنگ بنا دی. اور یہ ہر چیز پر اپلائی کر دیں. ہم جو چیز بھی بناتے ہیں ہمیں را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی را مٹیریل کہاں چلا جائے گا؟ اللہ کی کسی نہ کسی تخلیق پر چلا جائے گا. مثال کے طور پر کینوس کہاں سے آئے گا، لکڑی کہاں سے آئے گی، پینٹ کیسے بنے گا؟ الٹیمیٹلی بیک ٹو اوریجن سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. صحیح؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پراپر اونرشپ میں رکھا ہے. اللہ نے مجھے بنایا اور اللہ کو کسی را مٹیریل کی ضرورت نہیں تھی. اللہ را مٹیریل کو بھی خود بنانے والا ہے. آپ کہتی ہیں آئنسٹائن نے رولز کو جو ہے وہ کریٹ کیا. آئنسٹائن نے رولز کو، لاز کو کریٹ نہیں کیا. کیا کیا تھا اس نے ڈسکور کیا تھا.
آلریڈی لاز موجود تھے، اس نے ان لاز کو ڈسکور کر لیا تھا. یہ ہے فرق انسان کا اور رب کا. انسان جو ہے وہ را مٹیریل سے چیز بناتا ہے. پھر رب کے لیے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں. ایک تو آپ کو بتا دیا وہ 5 ڈیفینیشن کے اینگل اللہ کے لیے. دوسرا آپ کو بتا دیا کہ رب جنرلی استعمال ہوتا ہے، اس وقت یہ 5 میننگز اس کے نہیں ہوتے. تیسرا آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ رب اس ہستی کے لیے آتا ہے اللہ کی کہ جس نے آپ کو اور مجھے بنایا بغیر کسی را مٹیریل کے. چوتھا آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالی رب کون ہے؟ جس کا حکم مانا جائے. ٹھیک؟ اچھا، جس کا حکم مانا جائے. آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوالٹی دی ہوئی تھی. تو جو 2 قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو سنایا. جب یوسف علیہ السلام کو خواب سنایا اور ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، انہوں نے تعبیر بتا دی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ اذکر فی عند ربک، تم میرا ذکر اپنے رب کے پاس کرنا. تو وہ کس سے کہہ رہے تھے؟ مطلب جب تم مر جاؤ تو اللہ کے پاس جا کے بتانا کہ میں یوسف ہیلو پریزن میں بیٹھا ہوں. وہ رب کس کو کہہ رہے تھے؟ بادشاہ کو کہہ رہے تھے. تو ان جنرل ٹرم جب رب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے کہتے ہیں وہ جس کا حکم مانا جائے. ٹھیک؟ ظاہری بات ہے جب آپ اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو الٹیمیٹ اللہ ہے جس کا حکم جو ہے وہ مانا جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کو جا کر میرے بارے میں انفارم کرنا. اب یہ والی چیز جو ہے کہ آپ اپنے آپ کو غلام سمجھیں اور اللہ کو رب سمجھیں. آپ لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کا نام سنا ہے؟ حضرت سلمان فارسی جن کا تعلق ایران سے تھا، ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت سلمان فارسی کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی دی ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کی فطرت جو تھی وہ سلیم تھی، ان کی فطرت میں ڈسٹورشن نہیں آیا تھا. ان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی عبد والی پوزیشن اصل میں پہچانی ہوئی تھی. کیسے؟ ان کے لیے آتا ہے کہ ان کے جو والد تھے ان کا تعلق بہت ایلیٹ کلاس سے تھا. ایران کے جس گھرانے میں یہ پیدا ہوئے، ان کے والد کے لیے آتا ہے کہ ان کے والد اس جگہ کے جو ان کا ورشپنگ کی جگہ تھی اس کے چیف پریسٹ تھے. فائر ورشپر تھے یہ لوگ، زیادہ تر آتش کدا تھا ان کا. تو اس جس نیشن میں پیدا ہوئے وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. جب یہ تھوڑا سا جوان ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ آگ جلاتے تھے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس سے دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی کس طرح سے اللہ نے ان کے اندر اللہ کی پہچان ڈالی؟ انہوں نے سوال کرنا شروع کیا. انہوں نے سوال کیا اپنے والد سے کہ یہ کیا بات ہے، ہم لکڑیاں خود کاٹتے ہیں اور لکڑیاں کاٹ کے ہم اکٹھا کرتے ہیں اور لکڑیاں اکٹھا کر کے اس پہ ہم فیول ڈالتے ہیں اور فیول ڈال کے ہم اس میں آگ جلاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم اگر اس میں فیول نہ ڈالیں تو آگ نہیں جلے گی. تو یہ کیسے ہمارا معبود ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر کی وہ پہچان تھی جو ان کو بتا رہی تھی کہ رب کون ہوتا ہے جو سب چیز پر اونرشپ رکھتا ہو، اتھارٹی رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو. اور سلمان فارسی کا قصہ آپ کو اکثر کتابوں میں مل جاتا ہے کہ یہ پھر جب انہوں نے وہاں ریزنٹمنٹ کیا تو پہلے تو والد نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ چپ نہیں ہوئے تو الٹیمیٹلی ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو ان کے ابا نے، ان کے والد نے اور ان کے نیشن کے لوگوں نے اس علاقے سے نکال دیا تھا. حضرت سلمان فارسی کو بھی ان کے گھر والوں نے اور ان کی قوم نے نکال دیا. یہ پھر اس کے بعد ایران سے شام چلے گئے. اس دور میں جس دور میں ان کو اللہ کی تلاش تھی، رب کی تلاش تھی، یہ رب کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی رب ایسا مجھے ملے کہ جس کا پتہ چلے کہ جو واقعی اونرشپ رکھتا ہے، جس کے پاس سارا اختیار ہو، جس کے اوپر کوئی اور ہستی نہ ہو. تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، مختلف پریسٹ کے پاس گئے، راہبوں کے پاس گئے، اس لیے کہ اس دور میں اس ایریا کے اندر جو دین تھا وہ کرسچینٹی تھا. تو مختلف راہبوں کے پاس گئے، پریسٹ کے پاس گئے، ان سے پوچھا، ان کی خدمت میں رہے. ایک کے پاس رہتے تھے، نہیں سمجھ آتی تھی، پھر دوسرے کے پاس چلے جاتے تھے، پھر نہیں سمجھ آتی تھی، تیسرے کے پاس چلے جاتے تھے. ہوتے ہوتے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی نیک پریسٹ کے پاس آ گئے. اس نے ان کو بتایا کہ دیکھو میرا علم مجھے یہ بتا رہا ہے کہ
کھجور کی وادی میں اللہ کی طرف سے ایک نبی آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ حق اور سچ بتانے والا ہوگا، تم اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلمان فارسی کے لیے آتا ہے کہ یہ بوڑھا پریسٹ تھا جب تک اس کی خدمت کرتے رہے، جب تک کہ اس کا انتقال نہیں ہو گیا۔ پھر جب اس کا انتقال ہو گیا حق کی تلاش میں، اور آپ امیجن کریں کہ یہ اپنے گھر سے چلے ہیں، اپنے گھر کی نعمتوں کو چھوڑ کر چلے ہیں، اپنی ایلیٹ کلاس اور اپنا سٹیٹس چھوڑ کر چلے ہیں، اور اس کے بعد کئی سال ایک کے بعد ایک راہب کے پاس رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اس راہب کا انتقال ہوتا ہے جس نے ان کو کہا تھا کہ ایک فائنل پروفٹ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور کچھ نشانیاں اس نے بتا دی تھی کہ تم ایسے ان کو پہچانو گے، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا میں کیسے پہچانوں گا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہ راہب کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا، اس لیے کہ مدینہ اس وقت جو تھا وہ جنوب میں کھجوروں کی وادی مشہور تھی۔ جب انہوں نے سفر شروع کیا تو راستے میں اس قافلے میں جس میں یہ تھے اس میں ڈاکو آ گئے، اور اس وقت ٹرینڈ تھا کہ جب قافلے کے اوپر اس طرح سے لوٹ مار ہوتی تھی تو مال بھی لوٹ لیا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنا غلام بھی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا اس قافلے پر، ان کو غلام بنا لیا، اور غلام بنا کر یہ لوگ ان کو مدینہ ہی لے گئے۔ یہ جا کہاں رہے تھے؟ مدینہ ہی جا رہے تھے۔ اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے اور اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ جا یہ بھی مدینہ رہے تھے، لیکن اللہ ان کو کس فارم میں لے کے گیا؟ اللہ ان کو غلام بنا کر لے کر گیا۔ اب جب یہ مدینہ پہنچ گئے، اور جو یہودی تھا کوئی مدینے کا جو ان کو لے کر آیا تھا غلام بنا کر، اب جب مدینہ پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے، مکہ میں تھے، لیکن خبریں آ رہی تھیں کہ کسی شخص نے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ مکہ کے اندر موجود ہے۔ تو کیونکہ غلام تھے تو کیا تھا، جا سکتے تھے جب دل چاہتا، یا نہیں جا سکتے تھے؟ نہیں جا سکتے تھے۔ تو ان کے لیے آتا ہے کہ یہ اپنے مالک کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے سلوک کے ساتھ رہے اور اپنی خدمت مالک کی کرتے رہے۔ اتنے میں چند سالوں میں ہی، ابھی آپ دیکھیں یہ چند سال ہم بول رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے جیسے ہم ایک کہانی یوں پڑھ رہے ہیں 5 منٹ کے اندر، لیکن آپ ان کے حق کی تلاش کا سفر دیکھیں تو کئی سالوں کے اوپر جو ہے مبنی ہے۔ چند سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے سلمان فارسی کے لیے کہ جب پیاس لگی ہو تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ حق کی تلاش میں آئے تھے تو اللہ نے ان کے اوپر کیا رحمت کی، کنواں خود چل کر ان کی پیاس بجھانے کے لیے مدینہ میں آ گیا۔ ایک جملہ جو ہے وہ سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور ان کو پتا چلا کہ یہاں پر اللہ کے رسول آ گئے ہیں، انہوں نے محنت کر کے اپنے کچھ مال کو جمع کیا اور مالک سے اجازت لی کہ میں ملنے جانا چاہتا ہوں۔ مالک نے اجازت دے دی۔ وہ جو راہب جس کا انتقال ہوا تھا اس سے انہوں نے نشانیاں پوچھی تھی نا کہ ہمیں نشانی بتا دیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک نشانی جو راہب نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ تو انہوں نے محنت کر کے جو پیسہ اکٹھا کیا تھا اس سے انہوں نے ایک باسکٹ خریدی اور اس میں کچھ کھجوریں خرید کے رکھ لیں، اور یہ کھجوریں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا کہ یہ کھجوریں ہیں اور یہ صدقہ ہے آپ کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا میں صدقہ قبول نہیں کرتا، اور آپ نے باقی فقراء صحابہ میں وہ کھجوریں جو تھیں وہ ڈیوائیڈ کر دیں۔ تو ان کو ایک ہنٹ مل گئی کہ صدقہ قبول نہیں کیا۔ پھر واپس گئے، کچھ دن تک دوبارہ اپنے مالک کے انڈر محنت کرتے رہے، دوبارہ کچھ پیسہ اکٹھا کیا اور اس سے پھر ایک باسکٹ میں کھجوریں لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اس وقت ان سے کہا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے کھجوروں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس میں سے کھجور کھائی۔ اور حضرت سلمان فارسی کے لیے آتا ہے کہ تب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ایمان لے آئے۔